معزز ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ ناظرین کرام، آج ہم اس عظیم المرتبت ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو وجہ کائنات ہیں، جو سردار الانبیاء ہیں اور خاتم النبیین ہیں، جن کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر اگر نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر اگر نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی، جو وہ امام امم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی بروز پیر مکہ شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے قبیلے کا نام قریش جبکہ خاندان کا نام بنو ہاشم تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں سے بنو عدنان کو چنا، اور بنو عدنان میں سے مزری یعنی بنو قرانہ کو چنا، ان میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین یا اپنا برگزیدہ بندہ بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب 80 واسطوں سے حضرت آدم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد تھے، جن کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے شجرہ نسب میں ایک شخص کا نام عدنان تھا، جس کی وجہ سے آپ عدنانی کہلاتے ہیں، اور وہ قبیلہ بنو عدنان کہلاتا ہے، جو کہ مکہ شہر میں آ کر آباد ہوا۔ اسی نسل میں ایک شخص کا نام فہر بن مالک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب 11ویں پشت میں فہر بن مالک سے جا ملتا ہے۔ یہ وہی فہر بن مالک ہے جن کا لقب قریش تھا۔ ماہرین لسانیات کے مطابق لفظ قریش کے معنی اس بڑی مچھلی کے ہیں جو چھوٹی مچھلیوں پر عزت اور فوقیت رکھتی ہے۔ کچھ ماہرین لسانیات کے مطابق قریش کا لفظی معنی ہے بلند مرتبے والا یا اونچی شان والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں 5ویں پشت پر ایک سردار تھے قصی بن کلاب، جنہوں نے 440 عیسوی میں مکہ کا شہر آباد کیا اور مکہ کے مختلف قبائل میں مختلف مناصب تقسیم کیے۔ انہوں نے ہی اسی سال 440 عیسوی میں دار الندوہ، جو کہ مکہ کی پارلیمنٹ تھی اور جس میں بیٹھ کر وہ مشاورت کیا کرتے تھے مختلف امور کے حوالے سے، قائم کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 545 عیسوی میں مکہ شہر میں پیدا ہوئے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے تھے، آپ شکم مادر میں تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 برس کی عمر میں 570 عیسوی میں مدینہ منورہ میں اس وقت انتقال فرما گئے جب آپ ایک تجارتی سفر سے واپس آئے اور مدینہ شہر میں قیام کیا تو وہ آپ شدید بیمار ہو گئے اور انتقال فرما گئے۔ آپ کو دار النابغہ مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم یعنی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام شیبہ اور کچھ مورخین کے مطابق عامر تھا۔ شیبہ آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت آپ کے سر مبارک پر سفید بال تھے۔ چونکہ بوڑھے آدمی کے سر پہ سفید بال ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں نے آپ کا نام شیبہ یعنی بوڑھا آدمی رکھ دیا۔ کہ عبد المطلب آپ کا لقب اس طرح پڑا کہ جب آپ کے پردادا حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تجارتی سفر پر فلسطین گئے تو وہیں ان کا غزہ میں انتقال ہو گیا اور وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ تو آپ نے اپنی جو بیوی تھیں یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی حضرت سلمہ، ان کو مدینہ منورہ میں ہی چھوڑا، تو وہ اس وقت امید سے تھیں، تو آپ کے ہاں شیبہ یعنی عامر نامی بچہ پیدا ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں مطلب نامی جو شخص تھے جو عبد مناف کے بیٹے تھے،
وہ جب ایک دفعہ مدینہ آئے تو انہوں نے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، تو ایک بچہ نشانہ لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا دیکھو میرا نشانہ، میں ہوں ہاشم کا بیٹا۔ تو مطلب نے کہا کہ ہاشم تو میرے بھائی تھے، تو یہ ان کا بیٹا یہاں پہ کیسے؟ تو پھر جب انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ واقعی عامر یا شیبہ نامی بچہ جو ہے وہ حضرت ہاشم کا بیٹا ہے۔ تو پھر جو وہ اپنے ساتھ انہیں مکہ لے آئے، اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عبد المطلب، مطلب اپنا غلام لے آیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے، لیکن لوگوں نے اسی نام کو پکارا اور آپ کا اصل نام یعنی شیبہ یا عامر موقوف ہو گیا، اور آپ کا نام عبد المطلب ہی مشہور رہا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہاشم بن عبد مناف تھا۔ آپ کا اصل نام عمر تھا، یعنی کہ عمر بن عبد مناف۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی کا نام حضرت سلمہ بنت عمر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو ہاشم اس لیے کہا جاتا تھا کہ جب آپ تجارتی سفر میں شام گئے تو پتہ چلا کہ مکہ میں قحط پڑ گیا ہے، تو آپ بہت سارا اناج لے کے آئے وہاں سے، اور لوگوں کو روٹیاں گوشت کے شورمے میں بھگو کے کھلائیں۔ تو عربی زبان میں ہاشم اس بندے کو کہا جاتا ہے جو روٹی کے ٹکڑے گوشت کے شورمے میں بھگو کے دوسروں کو کھلائے، تو اس لیے آپ کا نام ہاشم پڑ گیا۔ تو پتہ چلا کہ نبی پاک کے پردادا کا نام ہاشم بن عبد مناف اور آپ کی پردادی کا نام سلمہ بنت عمر تھا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم ننہال کا ذکر کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 552 عیسوی میں پیدا ہوئیں۔ آپ کا قبیلہ بنو زہرہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت بی بی آمنہ کے والد کا نام وہب بن عبد مناف تھا، اور آپ کی والدہ کا نام برہ بنت عبد العزیٰ تھا۔ گویا وہب بن عبد مناف نبی پاک کے نانا جان تھے، اور برہ بنت عبد العزیٰ نبی پاک کی نانی تھیں۔ آپ کے نانا وہب بن عبد مناف نے 2 شادیاں کیں۔ پہلی بیوی برہ بنت عبد العزیٰ سے صرف ایک بچی پیدا ہوئی جو کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں اور نبی پاک کی والدہ تھیں۔ دوسری بیوی کا نام ضعیفہ بنت ہشام تھا۔ ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، عبد یغوث اور عبید یغوث، جو کہ رشتے میں نبی پاک کے ماموں لگے، لیکن وہ آپ کی حقیقی ماں کے بیٹے نہیں تھے، اس لیے آپ کے سوتیلے ماموں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال یعنی بنو زہرہ والے خوشی میں کہا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھانجے ہیں اور ہم ان کے ماموں ہیں۔ تو ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص، جن کا تعلق اسی قبیلے سے تھا اور جو کہ فاتح ایران تھے اور عشرہ مبشرہ صحابی تھے، اور اسلام کی راہ میں پہلا تیر بھی آپ ہی نے چلایا تھا، ان کے بارے میں کہا یہ سعد بن ابی وقاص میرے ماموں ہیں، کوئی دکھائے کہ میرے ماموں جیسا کوئی دوسرا ماموں ہو۔ تو جامع ترمذی میں اس حدیث کی روایت ملتی ہے 3752 نمبر حدیث میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ننہال یعنی کہ بنو زہرہ والوں سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی۔ تو اسی طرح اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بات کریں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کل 11 بیویاں تھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی پہلی بیوی تھیں، جن کے والد کا نام خویلد تھا۔ جب آپ کی عمر 25 برس تھی تو آپ نے اس وقت ان سے نکاح فرمایا۔ اس سے پہلے حضرت خدیجہ کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے 6 اولاد پیدا ہوئی، جس میں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ آپ کی یہ 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ کے بدن سے پیدا ہوئیں۔ اس طرح آپ کے پہلے 2 بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت خدیجہ کے بدن سے پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا تھا، اور آپ کے بڑے بیٹے قاسم کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا، جس میں آپ کی تمام ازواج مطہرات یا امہات المومنین کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ نبی پاک کی 4 بیٹیاں بلوغت کو پہنچی، ان کی شادیاں ہوئیں، لیکن آپ کے 3 جو بچے تھے وہ بیٹے چھوٹی عمر میں ہی انتقال کر گئے۔ آپ کے تیسرے بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے اور ان کا نام
ابراہیم تھا، اور وہ مقوقس مصر نے آپ کو بطور تحفہ حضرت ماریہ قبطیہ دی تھی، جو کہ کنیز اور لونڈی تھیں۔ اس کے علاوہ نبی پاک کی 11 بیویاں تھیں جن کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا۔ تو یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس۔ یہاں پر آخر میں یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال 12 ربیع الاول 11 ہجری بمطابق 7 جون 632 عیسوی میں مدینہ میں ہوا، اور آپ وہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں دفن ہوئے، اور مؤرخین کے مطابق آپ کی حیات اقدس 22,330 دن پر مشتمل تھی۔ قمری لحاظ سے آپ کی عمر مبارک 63 برس اور شمسی لحاظ سے 62 سال 50 دن تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پیر ہی کے روز ہوا، اور آپ کی ولادت بھی پیر ہی کے دن ہوئی تھی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ زمین پر ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی قبر مبارک جو ہے اس کا اعزاز دنیا والوں کو بخشا، چونکہ اللہ نے آپ کو یہ آپشن دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو عرش پہ بلا لے یا آپ زمین پہ رہنا چاہیں، تو آپ نے زمین پہ رہنے کو پسند فرمایا، جس کی وجہ سے باقی کائنات جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے ایک راحت، خوشی اور تسکین کا سامان فراہم کیا۔ تو انگنت درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جیسا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا تھا، یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیری لقد نوّر القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔